سینے میں دھڑکنے والے اور مقدس دل کا نام ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی شارح کا نام ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کلیم کرے، یہ دعویٰ کرے، یہ بات کرے کہ میں حضور نبی پاک کو اللہ کا نبی تو مانتا ہو، اللہ کا رسول تو مانتا ہو، لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، علماء کہتے ہیں ایسے بندے کے کافر ہونے میں، مرتد ہونے میں، لعنتی ہونے میں، زندیق ہونے میں، کائنات کے سب سے بڑے کافر ہونے میں کوئی شک کیا جا سکتا۔ بلکہ امام اعظم کا مشہور آپ کا یہ فتویٰ ہے، آپ نے سنا ہوگا، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی میرے آقا کے بعد دعویٰ نبوت کرے، دوسرا بندہ کہے اگر تو نبی ہے، اگر تو رسول ہے، اپنی نبوت کے لیے کوئی دلیل پیش کر، کوئی معجزہ پیش کر، آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، جس نے آمینہ کے لال کے بعد اس دعویٰ نبوت کرنے والے سے اس کی نبوت کے لیے دلیل مانگی، معجزہ مانگا، فرمایا سن لو یہ دلیل اور معجزہ مانگنے والا بھی کافر ہو گیا۔ اور وجہ ارشاد فرمائی، فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے عقیدے میں شک کرتا ہے، اسی لیے اس دعویٰ نبوت کرنے والے سے اس کی نبوت کے لیے دلیل مانگتا ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، اور جو لعنتی میرے نبی کی ختم نبوت میں شک بھی کرتا ہے، میں ابو حنیفہ اسے مسلمان نہیں سمجھتا، بلکہ یہ بدترین کافر ہے۔ جاگو جاگو، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے آخر تک آواز آئے، تاجدار ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت اگر اس کا آئیڈیا کرنا ہے، اندازہ لگانا ہے، تو چلو چل کے میرے کریم آقا کے اس پیارے صحابی سے پوچھتے ہیں، اور جن کا نام حضرت حبیب بن زید انصاری ہے۔ کون حبیب بن زید انصاری جو ختم نبوت کے لیے نشاور ہو گئے، اور کون حبیب بن زید انصاری جنہوں نے ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور کون حبیب بن زید انصاری جو پہلے شہید ختم نبوت ہیں، جن کو مسلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا تھا، اور یہ پوچھا اے حبیب بن زید انصاری، اور یہ تو بتا یہ محمد کو کیا مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے ہادی ہیں، میرے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں مسلمان، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں بالخصوص اپنے نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں، اس نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں گاؤں کا فلاں نوجوان ویزا مل گیا، ویزے کی خاطر قادیانی ہو گیا۔ سنتے رہتے ہوں گے، ہمارے پاس تو ایک دو نہیں سینکڑوں ایسے کیسز آتے ہیں، کوئی بتاتا ہے میرا بھائی مرغئی ہو گیا، کسی نے بولا میری بہن مرغئی ہو گئی، کسی نے بتایا میرا بیٹا مرغئی ہو گیا، کسی نے بولا میری بیٹی مرغئی ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟ پتا چلا لڑکی لے کے مرغیت کو قبول کر لیا۔ کیسے مرغئی ہو گئے؟ پتا چلا نوکری لے کے مرغیت کے فارم کو فل کر دیا۔ پتا چلا چھوکری لے کے سرور کائنات سے
تجھ پہ اللہ کا عذاب آئے گا، انشاءاللہ تو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ ختم نبوت، ختم نبوت کے سپاہی ان کے جواب کدھر آواز جاگو جاگو، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میرے پاس وہ رپورٹ موجود ہے، علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس 13 سال پہلے توجہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جن کا نام جسٹس شوکت صدیقی ہے، میرے پاس جسٹس شوکت صدیقی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کی وہ رپورٹ پڑی ہے، توجہ، جس کے جج صاحب کہتے ہیں ہم نے سروے کروایا، ہم ڈور ٹو ڈور گئے، ہم نے ٹیمیں روانہ کی، ہم نے نادرا کے ریکارڈ کو چیک کیا تو پتا کیا چلا کتنے نوجوان قادیانیوں کے پلیٹ فارم فل کر کر کے ہائے ہائے گنبد خضرا سے اپنا تعلق ناتا توڑ کے قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے مرزا قادیانی قذاب کو اپنا نبی مان کے اور باہر کے ممالک میں کہا جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہماری نسلیں ان کا ایمان برباد کیا جا رہا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اگر گھروں کے اندر ختم نبوت کا تذکرہ نہیں کرو گے، اگر اپنے بچوں کو ان کے سینوں میں اللہ کے نبی کی اور محبت کو عشق کو نہیں بھرو گے تو یہی ہوتا رہے گا، اور بلکہ یہ بھی وعدہ کرو کم از کم ایک خاندان میں ایک بچہ عالم دین بناؤ گے، انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا۔ کم از کم ایک بچہ علماء کو دو، مدارس میں بھیجو اور ایمان بچ جائے گا۔ کائنات کے اندر سب سے بڑی دولت ہے جسے دولت ایمان کہا جاتا ہے، یہ دولت مل گئی، اسی دولت میں زندگی بسر کر کے اسی دولت کو ساتھ لیے دنیا سے چلے گئے، اللہ کی قسم ہے کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، فلاح پا گئے، نجات پا گئے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دولت ایمان ہی چھن گئی، لڑ گئی، بے ایمان ہو کے بے ایمانی کی موت پر کے جہنم واصل ہو گئے تو سمجھ لو لٹ گئے، مارے گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے بھڑکتے شعلوں کا ایندھن بن گئے۔ صرف ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں، ہمارے لاہور چلیے، لاہور کے اندر شاد باغ کا ایریا ہے، شاد باغ میں ایک نوجوان جس کا نام نواز تھا، بی اے پاس تھا، جاب لیس تھا، نوکری نہیں مل رہی، ایک مرغئی سے یاری ہوئی، دوستی ہوئی، اس نے کہا اچھا نوکری نہیں مل رہی یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اب لوگ علماء سے پوچھتے ہیں یار اے مرغینہ یاری کریے، اے مرغینہ دوستی کریے، اے مرغینہ کاروبار کریے، خدا کیے، اے مرغی سانو کھا توڑی جائے گا جے مرغینہ یاری کرانگے، سنو خدا کیے۔ ہمارے کابری نے ایسے نہیں بتا دیا، تاج سارے بریلی کا یہ فتوہ موجود ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور لوگوں سنو مرغئی بھی کامر ہے، اور جو مرغئی کو سلام کرے، مرغئی بیمار پڑ جائے یہ جا کے تیمارداری کرے، مرغئی کتا مر جائے یہ جا کے جنازہ پڑے، کتا مرغئی جہنم واصل ہو جائے یہ جا کے دعائیں خیر کرے۔ فرمایا مسلمان مرغئی کا بائی کاٹ کرے، یہ کہے کہ یہ بائی کاٹ کرنا تو ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تاج تارے بریلی فرماتے ہیں
اور سنو جہاں پہ مرئی کابر ہے وہاں پہ یہ مرئی کا یار بھی کابر ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. کہتے ہندا کیے سنو ہندا کیے. یہی ہوا مرضی سے یاری کی. مرضی نے کہا اچھا نوکری نہیں ملتی. یہ کون سی بڑی بات ہے نوکری میں دلاتا ہوں. کہا ادھر نہیں یو کے لے کے جاؤں گا. سارا خرچہ میرا سارا ٹکٹوں کا خرچہ میرا ویزے کی ذمہ داری میری. کہا اچھا ویزا ملے گا اور یو کے میں نوکری ملے گی. کہا نوکری بھی ملے گی چھوکری بھی ملے گی تیری شادی بھی کروائیں گے. گھر گیا والدین سے مشورہ کیا. والدین نے کہا سنو کانوں کے پردے کھول کے سن لے. اور ساری کائنات کی دولتیں ایک طرف دولتے ایمان ایک طرف ہے. خاک کو مر جا اور پیسہ نہیں برداشت کر لے نوکری نہیں برداشت کر لے لیکن سن لے سرور کائنات سے کبھی ناتا نہ توڑنا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تسی اور کہنا بے شمار مرزائی کانے تے لعنت کانے تے لعنت کانے تے لعنت مرزائی کانے تے لعنت. کہا جی یوں کریں گے میں اوپر سے کہوں گا کہ میں مرضی ہوں دل سے مسلمان ہی رہوں گا. استغفر اللہ. علماء بیٹھے ہیں پوچھ کے دیکھو اگر کوئی بندہ زبان سے کہہ دے قلم سے لکھ کے دے دے کہ میں مرضی کیوں حضرت صاحب یہ مسلمان رہتا ہے؟ کسی سے پوچھ لو کسی عالم سے پوچھ لو یہی کہیں گے. جو بندہ یہ زبان سے بکواس کر دے کہ میں مرضی لکھ کے دے دے کہ میں مرضی اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں رہتا کافر و مرتد ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوا بڑا سمجھایا بات بھیجے میں کھوپڑی میں نہیں آئی. اس کے والدین نے کہا سن لے یہ تیرا فیصلہ ہمارا فیصلہ سن لے. آج کے بعد تو ہمارے لیے مر گیا ہم تیرے لیے مر گئے. نکل جا آج کے بعد اپنی گندی زبان سے ہمیں اپنے والدین نہ کہنا. یہ کہہ کے گھر سے نکال دیا گیا. آگے لاہور میں ڈیفنس کا ایریا ہے اس کے لیے مرزائیوں نے اپنی پلکیں بچھائی. سی شاہ قسم کے بنگلے میں رکھا گیا. طرح طرح کے کھانے طرح طرح کے ملبوسات پیش کیے گئے. 1.5-2 ماہ کے اندر پاسپورٹ بنا. اس کے بعد یو کے کا ویزا لگ کے آ گیا. اب دیکھیے اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے. جس دن اس کی فلائٹ کا ڈے تھا بڑا سج دھج کے قیمتی کپڑے پہن کے بڑی قیمتی خوشبوئیں پرفیوم چھڑک کے گھر سے نکلا. جیسے ہی ایئرپورٹ پہنچا اس کی فلائٹ سے اور جہاز کے اڑنے سے 1.5-2 گھنٹے پہلے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا. ایمبولینس آئی ہسپتال لے گئے چیک اپ کیا گیا تو پتا چلا کہ دماغ کے فالس کا اٹیک ہو چکا ہے. کمپلیٹلی مکمل طور پہ یادداشت چلی گئی. پاگل ہو گیا پاگل. اس کے بعد اس کی جیب سے نمبرز کی ایک ڈائری نکلی ہسپتال کیمرے میں. ذرا توجہ کرنا جب گھر کے اندر نمبر ڈائل کیا خدا کی قدرت دیکھو. آگے سے اس کی ماں نے فون اٹھایا بتایا گیا تیرا بیٹا فلاں فلاں ہسپتال کے اندر زیر علاج ہے پاگل ہو چکا ہے. اس کی ماں کے الفاظ ہیں اور تیرے پہ دردی گل کر دے او میرا پتر اس ویلے مر گیا سی جس ویلے انہیں سرور کائنات کے نال اپنا ناتا توڑ کے قادیان دے پاگل کتے مرزا قادیانی
कज़ाब नू अपना नबी मान लिता सी ओदी मां ने आख्या ओदे दिमाग के अंदर मेरे बल्लो गोलियां मार दो या कट के वड के कटर के अंदर सुट दो मेरा पुत्र है ही नहीं। नारे रिसालत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत मिर्जाई काने ते लानत काने ते लानत। अब यहीं पे मामला खत्म नहीं हुआ, आगे सुनो। आगे चंद दिन खसरदार रहता है, आंख बचा के वहां से भाग जाता है। 16-17 साल का अरसा बीत गया। और तवज्जो करना, आंखें खोलो, कानों को इधर ध्यान करो, नजरों का इधर में इधर ध्यान करो। एक उसके बाद 16-17 साल का अरसा बीत गया, अभी तक जिंदा है, इबरत का निशान बन चुका है। लंबे लंबे बाल आपस में जुड़ चुके हैं और जिस्म पे चेहरे पे गलाज़त की तहें जम चुकी हैं, आंखें अंदर को ढल चुकी हैं, आंखों के नीचे अजीब किस्म के सियाह किस्म के हल्के पड़ चुके, चेहरा स्याह हो चुका है, चेहरा खौफनाक हो चुका है, चेहरा डरावना हो चुका है और लाहौर के रोज के ऊपर भीख मांगता फिरता है। उसके मोहल्लेदार ने मुझे खुद बताया, कहा अपनी आंखों से क्या देखा, एक फुटपाथ पे साइड पे बैठ के पेप्सी की बोतल के अंदर अपना पेशाब करके उसी बोतल को और मुंह लगा के घट घट करके अपना पेशाब पी गया। कहा मैंने खुद देखा, उसी फुटपाथ पे बैठ के अपना पखाना किया, अपनी गलाज़त की उंगलियां मार मार के अपना पखाना खुद ही चाट गया, खुद ही खा गया। मेरे परवरदिगार का अज़ाब आया। और लड़की के लिए और वीज़े के लिए और पैसे के लिए और नौकरी के लिए और लंदन यूके जाने के लिए मेरे नबी से ताल्लुक तोड़ने वाले, जा इसी दुनिया के अंदर इबरत का निशान बन जा और इंशाअल्लाह जहन्नम के भड़कते शोले उसका वेट कर रहे हैं। इधर आंख बंद हो, उधर जहन्नम में डाला जाएगा। नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। मुसलमान कज़ाब ने सैयदना हबीब बिन ज़ैद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया, सामने लाया गया, पूछा ए हबीब बिन ज़ैद अंसारी मोहम्मद को क्या मानता है? फरमाया मेरे आका हैं, मेरे मौला हैं। कहा दे तवज्जो, कहा दे मैं मुसलमान, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, मुझे भी नबी मान ले। रवायत के अल्फाज हैं, तारीख की कुतुब ने आपके अल्फाज को शहनारी हरूफ से पेशानी में लिख दिया, तारीख की पेशानी में लिखा गया। आपके अल्फाज हैं, आपने फरमाया और तेरी बकवास सुनने के लिए, तेरी बक बक सुनने के लिए मेरे पास कहानी नहीं है, मेरे पास कहानी नहीं है। इधर क्या लड़की मिली, पैसा मिला, नौकरी मिली, छोकरी मिली। कहा हाँ हाँ भाई ये तो सैन कितने करने ने। और उधर देखो फरमाया ए मुसलमान कज़ाब तेरी बकवास सुनने के लिए मेरे पास कहानी नहीं है। कहा अच्छा मेरी नबूवत का इनकार करता है, तलवार निकाली, एक हाथ काट डाला। कहा दे अभी भी जाने दूंगा, अभी भी छोड़ दूंगा, मुझ मुसलमान को अल्लाह का नबी मान ले। फरमाया नहीं नहीं, तू झूठा है, तू कज़ाब है, तू दज्जाल है, तू मक्कार है, तू बदतरीन काफिर है। आमीना के लाल के बाद किसी को भी नबी नहीं मान सकता। दूसरा हाथ भी काट डाला। कहा दे अभी भी जाने दूंगा, मुझ मुसलमान को अल्लाह का नबी मान ले। फरमाया तेरी बकवास सुनने के लिए, तेरी बक बक सुनने के लिए मेरे
پاس کہانی نہیں ہے. ہائے ہائے ایک ٹانگ کو کاٹ ڈالا, کہا دیکھ ابھی بھی چھوڑ دوں گا, مجھ مسلمہ کو اللہ کا نبی مان لے. فرمایا نہیں نہیں, آمینہ کے لال کے بعد کسی کو بھی نبی نہیں مان سکتا. دوسری ٹانگ کو بھی کاٹ دیا. اس کے بعد کان کاٹے, پھر آنکھیں نکالی, پھر ناک کاٹا, پھر زبان کاٹی, پھر سرتن سے جدا کر دیا, پھر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. سرور کائنات کے اس سچے سچے عاشق نے, اس پہلے شہید حق نبوت نے جسم کے کئی ٹکڑے کروا لیے. لیکن سن لو, قیامت تک آنے والے آخری انسان کو یہ پیغام دے گئے, اور دنیا والوں سرور کائنات کے بعد کسی اور کو نبی نہ ماننا, اور حق نبوت کے لیے اگر اس حد تک بھی قربانی دینی پڑ جائے تو دے دینا, کبھی دریغ نہ کرنا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, سارے ہاتھ اٹھا کے آواز ہے لبیک لبیک. ہاتھ اٹھا کے یار, آخر آئے لڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کے لبیک. ختم نبوت کے اس عظیم جرنیل, ختم نبوت کے اس عظیم چوکیدار جسے دنیا اور بابا خادم حسین رضوی کہتی ہے, میرے بابا نے بھی تجھے یہی پیغام دیا, میرے بابا نے بھی تجھے یہی سبق دیا کہ دنیا والوں سرور کائنات کی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہنا. تجھے مارا جائے یہ کام کرنے کی بداس میں, آئے ہائے تجھے پیٹا جائے, تیرے سر پہ ڈنڈے مارے جائیں, تیری ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے جائیں, تیرے منہ پہ تمانچے مارے جائیں, تجھے تیرے گھر کی سیڑھیوں سے اور خسیٹ کے ہائے ہائے نیچے لایا جائے, ٹھٹے مار مار کے گاڑی میں بٹھا کے تجھے پسے دیواریں زندہ کر دیا جائے, کبھی دریغ نہ کرنا. ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہنا, اور یہ کام کرنے کی بداس میں اگر رات کو سرد راتوں میں رات کے پچھلے پہر تیری رضائی پہ اور ٹھنڈا پانی چھوڑا جائے تو دریغ نہ کرنا. تجھ پہ شیری کی جائے, تجھ پہ دھوئے چھوڑے جائیں تو دریغ نہ کرنا. ہر حال میں ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہنا. پھر تم نے دیکھا اور میرے بابا پہ اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے, میرے بابا پہ اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے, اور تم نے دیکھا کہ میرا بابا جب دنیا سے پردہ فرماتا ہے, جب جان نکلتی ہے, چہرے پہ تبسم ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہے. پھر تم نے دیکھا تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا جنازہ میرے بابا کا تھا, جس کے جنازے پہ زمین والے بھی تھے, آسمان والے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دادا صاحب کیسٹ میں چلائے گا, تھوڑی آواز آئے گی لبیک لبیک. جیدہ مجمع بیٹھا ہوگی, آواز نہیں آ رہی, آسے پاسے دیکھو, جیدہ آپ تھلے ہوئے نال دا بندہ چک دے, آواز آئے لبیک لبیک. کیسٹ بند کرو, تھوڑی آواز سن کے سینے ٹھنڈ پہ آ جائے, آواز آئے لبیک لبیک. ختم نبوت کی محافظ لانے کا, ان علماء کے سٹیج پہ تشریف لانے کا
खत्म नबूवत के प्रोग्राम्स के लिए और इत्माम करने का, टाइम देने का सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि अपनी कौम में अल्लाह के नबी की मोहब्बत को पैदा किया जाए, इसके रसूल की चंगारी को पैदा किया जाए, इतना पैदा किया जाए कोई कादियानी मुर्तद अगर आपके सामने आए उसके सर पे जूते मारे। अगर आपके ईमान का कोई इम्तिहान लेने आए, लड़की के लिए, वीजे के लिए, नौकरी के लिए, जायदाद के लिए आपको मिर्ज़ाई करने की कोशिश करे, आप उसके पैसों को, नौकरी को, छोकरी को ये कह के जूती की नोक पे रख दें कि सुन ले मैं सरवरे कायनात की खत्म नबूवत का और मानने वाला हो, मुझे मौत तो कबूल है, आमीना के लाल के बाद किसी और को नबी मान सकता। अगर आपने ये हमारा सबक याद कर लिया, हम समझेंगे उलमा का तशरीफ लाना, इंतजामिया का, प्रोग्राम का इत्माम करना, इसका मकसद पूरा हो गया। मेरे पास टाइम नहीं मगर मैं आपको बताता कि सोशल मीडिया पे आज कादियानी कैसे हमारे नौजवान का सत्यानाश करने के लिए दिन रात इनके बच्चे, इनके जवान, इनके नौजवान, इनके बूढ़े, इनकी बच्चियां, इनकी जवान लड़कियां, इनकी बुढ़िया औरतें कैसे दिन रात खत्म नबूवत के खिलाफ पागल कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला आपको बताऊंगा कि हमारे तालीमी इदारों में, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वहां पे कादियानी कैसे काम करते हैं, कैसे खुद को मुसलमान कह कह के ये कादियानियों की और ट्रेनिंग है। कादियानी कहते हैं और जेरा कलमा तुहाडा ओही कलमा साडा, जेरी नमाज तुहाडी ओही नमाज साडी, ये कादियानियों की ट्रेनिंग है। मेरे पास मिर्जा कादियानी कसाब की ये सारी किताबें स्टेज पे मौजूद हैं। इन किताबों में इस कसाब ने, इस दज्जाल ने, इस काफिर आज़म ने, इस मुर्तद आज़म ने, इस सदीक़ आज़म ने परवरदिगार को नंगी और गंदी गालियां दी हैं। इन किताबों में कादियान के इस पागल कुत्ते ने अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में और नाज़ेबा कलमात कहे। इन किताबों में कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े ने सरवरे कायनात की इज्जत पे, नामूस पे अटैक किया है। इन किताबों में कादियान के चमगादड़ मिर्जा कादियानी कसाब ने हाय हाय मेरे नबी के प्यारे सहाबा, मेरे नबी के प्यारे अहले बैत, उनकी शान में बकवासात की है। मैं आपसे पूछता हूँ अगर कोई कमीना अल्लाह नबी को और गाली दे, ये मुसलमान है या कायनात का बदतरीन काबर है? बदतरीन काबर है। अगर कोई आमीना के लाल के बाद ये बकवास करे अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है और ये मुसलमान है या कायनात का बदतरीन काबर है? मिर्जाई काने ते लानत, मिर्जाई काने ते लानत, हाथ उठा के मिर्जाई काने ते लानत। अगर कोई कहे तो जो, अगर कोई बकवास करे कि मोहम्मद दुनिया में 2 बार आए, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, कहे पहली बार मक्का में आए, दूसरी बार कादियान में आए। अगर कोई बकवास करे कि मिर्जा कादियानी ये दुनिया के अंदर मोहम्मद बन के आया, बल्कि मोहम्मद से भी आला हो के आया, और मुझे बता इसके लानती होने में, इसके मुर्तद होने में, इसके शैतान होने में, इसके काफिर आज़म होने में कोई शक हो सकता है? ये किताब मेरे हाथ में है, टाइम नहीं है मगर मैं डिटेल से आपको बताता, सिर्फ 1-2 बातें कह के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। ये किताब मेरे हाथ में है। कादियानियों का सबसे बड़ा धोखा
کہ جیڑا کلمہ تہاڈا اوہی کلمہ بولو ساڈا۔ یہ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 16، پکنے والا لکھنے والا یہ قادیان کا آوارہ کتا مرزا قادیانی قذاب ہے۔ یہ بک قادیانیوں کے اپنے ادارے نے ربوہ سے پرنٹ کی ہے۔ قادیانیوں کی آفیشل ویب سائٹ الاسلام.org اس پہ یہ بک موجود ہے، جس کا جی چاہے وہاں جا کے بھی حوالہ دیکھ سکتا ہے۔ پیج نمبر 270، 271، 272، 273 ان 4 پیجز پہ گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے زہر اگلتا ہے، بکتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے کہ محمد دنیا میں 2 بار آئے، پہلی بار مکہ میں آئے، دوسری بار میرے روپ میں، میرے وجود میں، میری شکل میں، میری صورت میں، میری سیرت میں دنیا میں دوبارہ آ گئے۔ کہتا ہے بس جب دوبارہ میں مرزا قادیانی دنیا کے اندر محمد بن کے آیا، کہتا ہے حق یہ ہے، سچ یہ ہے کہ میری روحانی